बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको कायम दायम रखे और सदा सलामत रखे। आज जो मैं आपके साथ अमल पेश करने जा रही हूँ, बहुत प्यारा अमल है। सूरह इखलास का एक अमल मैंने आपको पहले भी दिया, इससे पहले भी मैं आपको कई अमल दे चुकी हूँ। मेरा नहीं किया ख्याल कि सूरह इखलास जो है बुलंद तरीन सूरत है, कुल हु अल्लाहु अहद से शुरू होती है, ठीक है। तो एक सूरह इखलास 1000 मरतबा, सूरह इखलास 1000 मरतबा, ठीक है, 1000 मरतबा नमाज फजर, लेकिन रोशनी बिल्कुल भी पास ना हो। थोड़ी सी अगरबत्ती का इस्तेमाल करेंगे तो रूहानियत की खुराक ही अगरबत्ती है, वो उसी से जिंदा रहते हैं। उसमें खुशबुआत होती हैं, फूलों की खुशबुआत होती है, तो रूहानियत को खींच कर लाने में बहुत मदद देती है खुशबू, ठीक है। और एक तस्बीह बाद नमाज इशा जो है आपने पढ़नी है, कुल हु अल्लाहु अहद। सुबह को 1000 मरतबा या जितनी भी तस्बीह, देखें 1010 मरतबा कर लें। तस्बीहों के दाने 101 होते हैं ना, ठीक है। 10 और 1 100 दाना, और उसके बाद जब एक गिराते हो तब एक तस्बीह होती है। इसी तरह आपने 10 तस्बीहें निकालनी है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह सिर्फ और सिर्फ 11 दिन करना है, सुबह फजर के टाइम और रात को इशा के वक्त भी आपने जो है तस्बीह निकालनी है, एक बस, ठीक है। और अपने गिर्द दायरा बना लीजिएगा। अगर डर लगे तो वैसे जो बातनी आँख के अमल होते हैं, इसमें हिसार की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। बड़े बड़े अमल होते हैं ना, मुकलीन के जो होते हैं, या हमजाद के, जिन्नात के और बहुत से अमल होते हैं, उनमें हिसार का होता है। लेकिन जिसमें हम बता रहे हों हिसार कर लें तो उसमें कर लें। अगर आप देखें, अगर आपको डर खौफ आता है तो हिसार होता है किला, उस किले में आप बैठते हो, ठीक है ना। वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप बातनी आँख के दरमियान हिसार करना चाहते हो तो बेहतर ही है, ठीक है, आप कर लीजिएगा। अमल बेशक नौचंदी जुमेरात को शुरू करें या फिर किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हो, लेकिन चांद के पहले दिनों में आप शुरू करें, ठीक है। तो कोशिश करें नौचंदी पीर, नौचंदी जुमेरात, इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करें, ठीक है। तो आपने बिल्कुल जो तरीका आपको बताया है उसी तरीके से आपने करना है। उस्ताद का एहतराम करो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने उस्ताद का एहतराम करो। मैं ये नहीं कहती कि तौबा नऊज़ बिल्लाह, मैं तो आपकी बहन हूँ, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, मैं तो उस्ताद भी नहीं आपका बनना चाहती, ठीक है। मैं आपकी बहन हूँ, आप बिल्कुल मेरे भाई बहनों की तरह हो। आप मुझसे सवाल जवाब पूछ सकते हो, कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको दूंगी। मैं उस्ताद नहीं बनना चाहती, लेकिन अगर कोई एहतराम करता है या कोई सोचता है कि अगर मैं इतनी मेहनत करती हूँ या आपको समझाती हूँ या सोच समझ के वो इल्म आप तक पहुँचाती हूँ जिसमें आपका नुकसान नहीं होता, तो कम से कम थोड़ी सी बोलने में तासीर रखा करें। ये जो है आप देखें, आप मेरी तरफ से देख लें कि अगर मैं अपने इखलाक को बुरा बना दूं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो इतने रोज़ के सब्सक्राइबर आते हैं तो वो आना बंद हो जाए, ठीक है ना। इस चीज़ का खास ख्याल रखा रहे, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने बताया कि सबसे पहली इंसान की जो सीढ़ी होती है वो उसका इखलाक होता है। अगर उसका इखलाक ही नहीं अच्छा तो वो क्या बुलंदी इख्तियार करेगा, ठीक है। आज जाए आज के जो है अदाब के पॉइंट की तरफ। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर जो बहन भाई जिन्नात का इल्म नहीं है, ठीक है, अगर आमिल को यानी कि अगर आप इल्मी दुनिया में या अमलियात में कामयाब भी हो गए हो लेकिन आपको जिन्नात का इल्म नहीं है, तो किसी ऐसे घर में जाकर हाजिरी या हाजरात मुकलीन ना कराएं जहां पर जिन्नात का पहले से ही डेरा हो, वरना नुकसान उठाएंगे। इसी तरह किसी ऐसे शख्स या मरीज पर हाजरात मुकलीन
روحانیت نہ کروائیں جس پر جنات پہلے سے ہی مسلط ہوں، یا پہلے بچپن میں یا کسی بھی وجہ سے اس کو پہلے پوچھ لیں آپ اس سے، ان کی فیملی سے۔ اور آپ کو چاہیے کہ اشد ضرورت کے وقت حاضری کروائیں، بطور دکھلاوا یا تماشا دکھانے کی نیت سے حاضری نہ کروائیں۔ اس سے روحانیت موکلین اور روحانیت خفات اور جو مخفی مخلوق ہے سب ناراض ہوتی ہے، بیزار ہو جاتی ہے اور بہت جلدی آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ یہ 4-5 جو پوائنٹ ہے ان کو غور کیجئے گا اور غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی ہدایات آخر میں آپ کو دی جاتی ہے اس کو غور سے سنیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سننے والوں پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزاد موکلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حضرات اور ہمزاد موکلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے۔ اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے۔ نمبر 2، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں۔ شرائط نمبر 1، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو، یعنی گندگی سے آپ دور ہوں۔ نمبر 2، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں۔ طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے، سپنج 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں، یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے۔ دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی، اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 3، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے اس پر مکمل توکل رکھیں۔ سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل، اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں۔
ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں، یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو، یہ عمل نہ کرے۔ آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں۔ جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے۔ اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں۔ روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔